الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علی فی یوم 50 مرۃ صافحتہ یوم القیامہ، کہ جس نے مجھ پر روزانہ 50 مرتبہ درود پڑھا تو میں قیامت کے دن اس سے مصافحہ کروں گا۔ کتنا خوش نصیب ہوگا وہ شخص کہ جسے قیامت کی ہولناکیوں میں اللہ رب العزت کے پیارے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مصافحہ کرنے کی سعادت حاصل ہوگی۔ یقیناً وہ قیامت کی تمام ہولناکیوں سے بچ جائے گا۔ حجت اللہ علی العالمین میں حضرت سیدنا یوسف بن اسماعیل نبھانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے روایت بیان کی کہ ایک مرتبہ چند حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کسی دعوت میں شریک ہوئے، تو دعوت جب کھانا تمام لوگوں نے تناول کر لیا تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا رومال منگوایا۔ تو راوی کہتے ہیں کہ جب ہم نے رومال کو دیکھا تو وہ صاف ستھرا نظر نہیں آ رہا تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے تنور جلانے کا حکم دیا اور پھر اس رومال کو اس تنور میں ڈال دیا۔ ہم یہ سارا ماجرا دیکھ کر بڑے حیران ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نہ جانے آج ہمارے سامنے کیا کرنے والے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے اس تنور میں ہاتھ ڈال کر جب اس رومال کو باہر نکالا تو بجائے اس کے کہ اس پر آگ نے کوئی اثر کیا ہو، وہ رومال جو تھوڑی دیر پہلے صاف نہ تھا، اب تنور میں جانے کے بعد بجائے اس کے کہ آگ اس کو جلا کر خاکستر کر دیتی، وہ رومال بالکل صاف اور اجلا ہو چکا تھا۔ تو ہم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی وجہ پوچھی کہ انس، یہ ہماری سمجھ میں یہ چیز نہیں آئی، یہ تو بظاہر ایک میریکل سا لگتا ہے کہ ایک چیز، آگ کی ایک فطرت ہے کہ جو چیز بھی آگ میں جاتی ہے آگ اسے جلا کر راکھ کر دیتی ہے، لیکن یہ رومال جو تم نے آگ کے تنور میں ڈالا، اس آگ نے اس رومال پر اثر نہ کیا بلکہ اس کے میل و کچیل کو دور کر کے اس کو اجلا کر دیا، اس کی حکمت کیا ہے؟ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ ایک دن اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے، میں نے آپ کی خدمت میں کھانا پیش کیا، تو کھانا تناول فرمانے کے بعد رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ اس دسترخوان سے صاف فرمائے۔ تو فرماتے ہیں کہ جس دن سے اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس دسترخوان کو اپنے دست مبارک سے مس کیا ہے، اس دسترخوان میں یہ کمال پیدا ہو گیا کہ جب اسے دھونے کی ضرورت پڑتی ہے تو میں اسے پانی سے نہیں دھوتا بلکہ آگ کے تنور میں ڈال دیتا ہوں، آگ اس کے میل و کچیل کو دور کر کے اس کو صاف و ستھرا کر دیتی ہے۔ تو دیکھیے ایک عام سی چیز ہے، کپڑا ہے، یہ کپڑا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے مس کر جاتا ہے تو اس کپڑے کی خاصیت ایسی ہو جاتی ہے کہ آگ بھی اس پر اثر نہیں کرتی۔ تو وہ خوش نصیب کہ قیامت کی ہولناکیوں میں کہ جب ہر شخص کو نفسی نفسی کی پڑی ہوگی، اپنی پرواہ میں لگا ہوگا، یہاں تک کہ روایات کے مطابق حضرات انبیاء علیہم السلام کہ درہائے دولت پر جب لوگ قیامت کی ہولناکیوں سے نجات کے لیے
حاضری دیں گے تو حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ارشاد فرمائیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، کہ ہائے آج مجھے اپنی جان کی پڑی ہے، میرے علاوہ کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ تو علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ قیامت کا پہلا مرحلہ ہوگا۔ اس پہلے مرحلے میں اللہ تبارک و تعالی تمام اولین و آخرین کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت دکھائے گا۔ اسی لیے حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام یہ نہیں فرمائیں گے کہ کوئی تمہاری شفاعت نہیں کر سکتا، کوئی تمہاری سفارش نہیں کر سکتا، بلکہ وہ مرحلہ اللہ رب العزت کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت ساری انسانیت کو دکھانے کا مرحلہ ہوگا۔ تو فرمائیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، کہ میرے علاوہ کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ تو یہ بڑے جلیل القدر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی بارگاہوں سے ہوتے ہوئے آخر کار اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کائنات کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، فرمایا کہ میں رب کائنات کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا اور اللہ رب العزت کی ایسی تعریف و توصیف بیان کروں گا جو اولین و آخرین میں سے کسی نے نہیں کی ہوگی۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے ارشاد ہوگا ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھاؤ، قل تسمع، محبوب کہہ دو تمہاری بات کو سنا جائے گا، سل تعطا، سوال کرو تمہیں عطا کیا جائے گا، اشفع تشفع، محبوب شفاعت کرو تمہاری شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ یعنی وہ ایسا مرحلہ ہوگا کہ روایات کے مطابق لوگ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے کرتے تھک جائیں گے، لیکن رب کائنات ایک طویل عرصے تک لوگوں کے سوال کا جواب نہیں دے گا۔ پھر وہ آپس میں مشورہ کریں گے کہ آؤ آج کسی ایسی ہستی کو تلاش کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جنہیں سفارشی بنا لیں کہ وہ آج ہماری سفارش کر کے ہمیں اس تکلیف سے نجات دے دیں، ہمارا حساب و کتاب ہو جائے۔ تو ایسے عالم میں کہ جب کہ لوگ پریشان ہوں گے، جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن کرم نصیب ہوگا، حضرت حسن رضا خان علیہ الرحمت الرحمن فرماتے ہیں ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بروز محشر فرشتے گناہگاروں کو نار جہنم کی طرف لے جانے کے لیے تلاش کر رہے ہوں گے، لیکن آقا جو آپ کے دامن کرم سے وابستہ ہوں گے فرشتے انہیں نار جہنم کی طرف لے کر نہ جائیں گے۔ تو قیامت کی ہول ناکیوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب خاص جن لوگوں کو حاصل ہوگا ان میں ایک درود پاک کی کثرت کرنے والے بھی ہوں گے۔ فرمایا عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولی الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، کہ لوگوں میں سے قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ ہوگا جو میری ذات پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ یہ درود پاک اتنا زبردست وظیفہ ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی نشانی بھی درود پاک پڑھنا ہے، کہ جو جس شخص سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ جب ہم نے یہ دعویٰ کیا کہ اللہ رب العزت کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ہم محبت کرتے ہیں، اور محبت کرنی بھی چاہیے، یہ دعویٰ کرنا فضول نہیں ہے، بلکہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہمارا سرمایہ حیات ہے۔ یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ صفت ہے کہ جس صفت کے بغیر کوئی شخص کامل ایمان نہیں ہو سکتا، لاکھ حاجی بن جائے، نمازی بن جائے، اشراق و چاشت کا پابند بن جائے، تہجد گزار بن جائے، جب تک دل میں صحیح معنوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہ آ جائے اس وقت تک کامل ایمان نہیں ہو سکتا۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے بخاری شریف میں حدیث نقل فرمائی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ اور حضرات صحابہ علیہم رضوان نے عملی زندگی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی محبت کی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یقیناً عاشقوں کے امام کہلاتے ہیں۔ ایسے زبردست متبع سنت کہ جب آپ کے انتقال کا دن آیا تو اس وقت اپنی شہزادی کو فرما رہے ہیں کہ بیٹی آج کا دن میرے وصال کا دن ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم وصال بھی یہی تھا۔ اور پھر 2 کپڑے تھے ان کے پاس، فرمایا کہ مجھے بھی ان 2 کپڑوں میں کفن دینا، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ان 2 کپڑوں میں کفن دیا گیا۔ ایسی زبردست اتباع اور محبت کیسی کہ جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت کے حکم پر کفار کے سامنے علل اعلان تبلیغ دین فرمائی تو کفار اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خانہ کعبہ میں جھپٹ پڑتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرنے کے لیے آگے تشریف لے جاتے ہیں، ان کفار کو وہاں سے دھکیلتے ہیں اور انہیں سمجھاتے ہیں کہ یہ تو اللہ رب العزت کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں، یہ تمہیں بھلائی کی بات بتا رہے ہیں، یہ تمہیں راہ جنت دکھا رہے ہیں، اور تم ان کی باتوں کا رد کرتے ہو۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کفار کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم و تشدد کرنے سے منع کیا تو انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر اب تھپڑوں کی برسات کر دی۔ کوئی مکے مارتا ہے، کوئی تھپڑ مارتا ہے، اور کوئی آپ کے چہرے پر اپنے جوتے مارتا ہے، یہاں تک کہ ایک راوی فرماتے ہیں خدا کی قسم میں نے ابو بکر کو دیکھا کہ جس دن ان پر ظلم و تشدد ہوا ان کی ناک اور ان کے چہرے کا گوشت برابر ہو چکا تھا، اتنی سویلنگ ہو گئی تھی، آپ بے ہوش ہو گئے، سارے دن بے ہوشی کی حالت میں رہے۔ آپ کے رشتہ دار یہ قسم کھا کر کہہ رہے تھے کہ آج اگر ابو بکر کا انتقال ہو گیا تو ہم آپ کے دشمنوں کو کبھی معاف نہیں کریں گے اور ان سے ان کے خون کا بدلہ لے کر رہیں گے۔ لیکن قربان جائیے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کہ شام کو کافی دیر بعد موت و حیات کی کشمکش سے گزرنے کے بعد انہیں ہوش آتا ہے، لیکن جیسے ہی ہوش میں آئے سب سے پہلے ان کی زبان مبارک سے یہ کلمات نکلے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے، میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے۔ تو آپ کے جو رشتہ دار ابھی دائرہ اسلام میں داخل نہ ہوئے تھے وہ ناراض ہو کر آپ سے ناراض ہو کر وہاں سے چلے گئے کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ موت و حیات کی کشمکش سے گزر رہے ہیں، لیکن یہ کیسا انسان ہے کہ جیسے اسے ہوش آیا، ہوش میں آنے کے بعد اپنے کسی اور رشتہ دار کا نہیں پوچھا، اپنے والد کا نہیں پوچھا، اپنی والدہ کی خبر نہیں ہے، اپنے دیگر تعلق داروں کے بارے میں نہیں پوچھ رہے، لیکن ہوش میں آنے کے بعد صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پوچھا۔ یہ کیسے لوگ ہیں، یہ کیسی ہستی ہے؟ وہاں سے ناراض ہو کر وہ چلے گئے۔ آپ کی والدہ نے آپ کو کہا کہ ابو بکر کھانا کھا لو، تو ان کی محبت ارشاد فرمایا کہ اماں جان میں نے قسم کھا رکھی ہے کہ خدا کی قسم اس وقت تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا کہ جب تک اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھ لوں، جب تک ان کی زیارت نہ کر لوں، اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں۔ اب رات کے آخری حصے میں
اللہ رب العزت کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں انہیں لے کر جایا جاتا ہے. حضرات صحابہ علیہم رضوان نے ان کی کیفیت کو دیکھا تو تمام کے تمام اشک بار ہو گئے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ پہچانا نہیں جاتا تھا. لیکن دین کی محبت دیکھیے کہ دین کی محبت کیسی ان پر غالب ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں جب یہ حاضر ہوتے ہیں تو کوئی شکوہ رنج و علم کرنے کی بجائے اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ عرض کرتے ہیں کہ آقا میری والدہ محترمہ مسلمان نہیں ہے، آپ ان کے لیے دعا کر دیجئے کہ ان کا دل بھی دین اسلام کی طرف مائل ہو جائے. یہ دین سے محبت ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرماتے ہیں تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ دین اسلام میں داخل ہو جاتی ہے. ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہیں پتہ چلتا ہے غزوہ احد کے موقع پر کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کر دیا گیا ہے. اب یہ بے قرار ہو جاتی ہیں. ایک ضعیفہ صحابیہ تھیں، بوڑھی صحابیہ تھیں، انصاریہ تھیں. جب پتہ چلا اس جنگ میں ان کے بھائی، ان کے شوہر اور ان کا بیٹا یہ تینوں شریک تھے، اور بعض کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کے والد بھی شریک تھے. تو بے قرار ہو جاتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر سن کر. مدینہ منورہ سے مقام احد کی طرف روانہ ہوتی ہیں. کسی شخص نے بتایا کہ تمہارا بیٹا شہید ہو چکا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور فرمایا کہ مجھے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر دو تو ان کا کیا حال ہے. جواب دینے والے نے کوئی جواب نہ دیا، اس وقت تک کوئی خبر نہ تھی. پھر کسی نے کہا کہ تمہارا بھائی شہید ہو گیا. فرمایا مجھے اس کی پرواہ نہیں، مجھے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر دو. کسی نے کہا کہ تمہارے شوہر شہید ہو گئے. فرمایا مجھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر دو. تو ایک شخص نے آ کر خبر دی کہ الحمدللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخیر و عافیت ہے. تو جب یہ خبر ملی تو فرمایا کہ مجھے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرا دو. تو جیسے ہی اللہ رب العزت کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پرانوار پر ان کی نگاہ پڑتی ہے تو کیا خوب عرض کرتی ہے، کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اگر آپ سلامت ہیں تو میرے لیے کوئی مصیبت ہی نہیں ہے، میرے لیے کوئی غم کچھ حیثیت ہی نہیں رکھتا اگر آپ سلامت ہیں. خوشی کا اظہار کیا کہ جس ہستی سے ہم محبت کرتے ہیں الحمدللہ وہ ہستی سلامت ہے. بیٹا جاتا رہا کوئی غم نہیں، شوہر جاتے رہے کوئی غم نہیں، والد محترم جاتے رہے کوئی غم نہیں، لیکن اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن سے محبت کا چراغ ہم نے اپنے سینے میں روشن کیا، جب یہ سلامت ہے تو ہمیں کسی بات کی کوئی فکر نہیں. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی محبت تھی. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے. انہیں چھوٹی عمر میں کچھ لوگوں نے اغوا کر لیا اور پھر آگے بیچ دیا. آخر کار یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ گئے. اب ظاہر ہے کہ والدین کو بڑی ٹینشن ہوتی ہے اولاد کے حوالے سے. کہتے ہیں کہ اگر موت کی خبر مل جائے تو سکون اور راحت مل جاتی ہے، لیکن جن والدین کا بچہ اغوا ہو جائے ان کی قلبی کیفیت کیا ہوگی کہ ساری زندگی اسے یاد کر کر کے وہ پریشان رہتے ہیں، تڑپتے رہتے ہیں. تو ان کے جو والدین تھے ان کی بھی یہی قلبی کیفیت تھی. انہیں کہیں سے پتہ چلا کہ ان کا بچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہے. اب یہ کسی طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آپ کو جو مال و دولت چاہیے وہ آپ ہم سے لے لیں، ہمارے بچے کو ہمارے ساتھ جانے دیں۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمال شفقت دیکھیے، ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو میں بغیر معاوضے کے تمہیں واپس کر دیتا ہوں۔ اب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے چچا بھی وہاں پر موجود، ان کے والد بھی وہاں پر موجود، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقتوں اور عنایتوں سے انہیں جو حصہ ملا، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتوں کا جو انہیں سہارا ملا، انہوں نے اپنے چچا کو بھی پہچان لیا، اپنے والد گرامی کو بھی پہچان لیا، لیکن ان دونوں کو فرمایا کہ میں اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر آپ لوگوں کے ساتھ جانا نہیں چاہتا۔ یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمال شفقت کا مظاہرہ کیا تھا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، یہاں تک کہ جب ان کے والدین نے دیکھا، ان کے چچا نے دیکھا کہ ہمارا بیٹا اس ہستی سے کمال محبت کا مظاہرہ کر رہا ہے، یہ ہمارے پاس آنے کو ترجیح نہیں دیتا اور کہتا ہے کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے محبت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انہیں رہنے دیا۔ یہ ہے محبت۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں 10 سال انہیں رہنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ فرماتے میں بچہ تھا اور اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں 10 سال تک میں رہا، تو ان 10 سالوں کے دوران ایک مرتبہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے جھڑکا نہیں، ایک مرتبہ بھی نہیں جھڑکا۔ اور یہاں تک کہ حسن اخلاق کا کمال، فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 10 سالوں کے دوران اگر مجھے کوئی کام کرنے کا حکم فرمایا اور میں نے وہ کام نہ کیا تو مجھ سے یہ بھی نہیں فرمایا کہ انس تمہیں فلاں کام کہا تھا تم نے وہ کام نہیں کیا۔ کتنی بڑی بات۔ اور فرمایا کہ اگر میں نے کوئی غلط کام کر دیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ نہیں فرمایا کہ انس یہ تم نے غلط کام کیسے کر دیا۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کمال حسن خلق کی نعمت سے مالا مال۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کے وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جن کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تحقیق تمہارے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی کے جتنے بھی معاملات تھے، چاہے ان کا تعلق حقوق اللہ سے تھا یا حقوق العباد سے تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورا ایک ضابطہ حیات، ایک پورا کوڈ آف لائف آنے والی نسلوں کو عطا فرما دیا۔ حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی مقدس زندگیوں کا مطالعہ ہم کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ کے بارے میں ہمیں صرف وہی معلوم ہے جو قرآن مجید میں ہے یا احادیث طیبہ میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ اگر بائبل میں کچھ موجود ہے تو اس میں گستاخیاں بھی ساتھ موجود ہو گئی، گستاخیاں بھی ساتھ آ گئیں۔ تغیر و تبدل جو لوگوں نے کیا، اس میں جو تحریف کی، اس میں یہاں تک آ گیا کہ اللہ رب العزت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا کرنے کے بعد پچھتایا، اور حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی شان میں ایسے نازیبہ کلمات کا استعمال کیا گیا کہ جن کے حوالے سے ایک عام انسان کے ساتھ بھی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ پہلے چیپٹر میں ایسی گستاخیاں تو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام تک جتنے بھی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، یا جتنے بھی دوسرے بڑے بڑے بانیان مذاہب آئے، بڑے بڑے ریفارمرز آئے، بڑے بڑے انٹلیکچوئلز آئے، آج کسی کی بھی زندگی کے حالات مستند ہمارے سامنے نہیں ہیں، بھلے وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہو۔ اب ہمیں پوری زندگی گزارنی ہے،
بچپن سے لے کر موت تک کے معاملات، مرنے کے بعد کے معاملات، کہ جب کوئی شخص مر جائے تو کیا کرنا ہے، اسے کیسے کفن دینا ہے، کیسے اسے دفن کرنا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے آداب کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیا، اور مسلمانوں پر حقوق کو بیان کر دیا۔ ایک ایک چیز کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالخصوص اپنی مدنی زندگی میں حضرات صحابہ علیہ رضوان کے سامنے بیان کیا، کہ جب ملو تو تمہیں کیسے ملنا ہے، جب بیٹھو تمہیں کیسے بیٹھنا ہے، جب گفتگو کرو تمہیں گفتگو کیسے کرنی ہے، جب کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرو معاملہ کیسے کرنا ہے، والدین کے ساتھ تمہارا برتاؤ کیا ہونا چاہیے۔ ایک شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ابا جان میری رقم میں سے میری اجازت کے بغیر لے کر خرچ کر ڈالتے ہیں، تو اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انت و مالک لابیک، کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ یعنی والدین کے جو حقوق اسلام نے بیان کیے، اور کسی مذہب میں ایسا تصور نہیں ملتا۔ یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا ترک العبد الدعاء للوالدین فإنہ ينقطع عنہ الرزق، کہ جب بندہ اپنے والدین کے لیے دعا کرنا چھوڑ دے تو اس کا رزق روک دیا جاتا ہے۔ جب کسی شخص کے ذہن میں یہ ہوگا کہ والدین کے لیے اگر دعا کرنا چھوڑ دے تو رزق میں برکت ختم ہو جاتی ہے، رزق کی فراوانی سے انسان محروم ہو جاتا ہے، تو والدین کے ساتھ گستاخی کرنے کا انجام کتنا برا ہوگا۔ ہمارے دین نے ایٹیکیٹس دیے ہیں، مینرز دیے ہیں، والدین کے لیے یہ تعلیم دی ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کو خاص طور پر ارشاد فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنی اولاد کو 3 باتوں کی تربیت دو، 3 مینرز اپنی اولاد کو سکھاؤ، انہیں اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت علیہم رضوان کی محبت سکھاؤ، اور قرات قرآن کرنا اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ آپ کو دنیا کے مختلف مذاہب میں ہو سکتا ہے کہ والدین کے حقوق کے حوالے سے کچھ مل جائے، ہو سکتا ہے کہ کچھ مل جائے، لیکن اولاد کے کیا حقوق ہوتے ہیں سب سے پہلے اسلام نے لوگوں کے سامنے واضح کیا کہ اولاد کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں، والدین کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں، ان کی خورد و نوش کے ساتھ ساتھ ان کی ایتھیکلی تربیت، یہ والدین کی ایک رسپانسبلٹی ہے۔ ان کے ایتھکس کو درست کریں، ان کو دنیا میں زندگی گزارنے کے ایٹیکیٹس دے، انہیں سوفسٹیکیٹڈ کرنے کی کوشش کرے، یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ اور وہ کیسے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حب نبیکم وحب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن، کہ انہیں اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اور قرآن مجید فرقان حمید پڑھنا سکھاؤ۔ اس میں بہت کچھ آ جاتا ہے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہوگی تو جس سے انسان محبت کرتا ہے عملی زندگی میں اس کی اتباع کو اختیار کر لیتا ہے، کہ حضرت سیدہ رابعہ بصری فرماتی ہیں لو کان حبک صادقا لاطعته فإن المحب لمن يحب مطیع، کہ اگر تیری محبت اپنے محبوب سے سچی ہوتی لاطعته تو اپنے محبوب کا مطیع ہو جاتا، فإن المحب لمن يحب مطیع، محبت کرنے والا ہمیشہ اپنے محبوب کا مطیع ہوتا ہے۔ حضرات صحابہ علیہم رضوان نے عملی زندگی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری اداؤں پر جس انداز سے عمل کیا، یہ ان کی محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بے شمار صحابہ علیہم رضوان کے واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ انہوں نے اس آیت کو سمجھ لیا کہ جو چیز، جو حکم تمہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دے اسے لے لو، اور جس سے تمہیں منع کریں اس سے رک جاؤ۔ عملی طور پر صحابہ کرام علیہم رضوان نے خالی زبانی دعویٰ نہیں کیا محبت کا، عملی طور پر کر کے دکھایا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کوئی فیصلہ کرنا چاہا
آپ کو اس فیصلے کے حوالے سے کوئی حدیث معلوم نہیں تھی، تو کسی شخص نے آپ کی خدمت میں بیان کیا، جو فیصلہ کر رہے تھے وہ خلاف حدیث تھا، وہ حدیث آپ کو معلوم نہیں تھی، فیصلہ کرنے لگے، ایک شخص نے روک دیا اور کہا کہ ابو بکر آپ جو فیصلہ کر رہے ہیں، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم اس فیصلے کے خلاف سنا تھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو جاتے ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر ادا کر کے کہتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم میں وہ لوگ موجود ہیں کہ جن کے دلوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں محفوظ ہیں، اور پھر اس سنت کے مطابق فیصلہ فرمایا۔ اور جب یہ حضرات منصب خلافت پر آئے تو واضح طور پر انہوں نے اعلان کر دیا کہ اگر تم ہمیں قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کرتے ہوئے پاؤ، اگر تم ہمیں قرآن و سنت کے مطابق چلتا ہوا پاؤ تو ہماری اتباع کرو، اور اگر ہمیں غلطی کرتا پاؤ تو ہماری اصلاح کرو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا تھا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی، فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک انہیں تھامے رکھو گے تم گمراہ نہیں ہوگے، اللہ رب العزت کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، جب تک انہیں تھامے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ تو حضرات صحابہ علیہم رضوان نے سنت سے تمسک کیسے کیا، سنت سے پیار کیسا کیا کہ حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دعوت میں شریک ہوئے۔ اس دعوت میں اہل عرب کے ساتھ ساتھ اہل عجم بھی موجود تھے، اور بڑے بڑے منسٹرز کہہ لیں آج کے دور کے، بڑے بڑے لوگ شریک تھے، بڑے بڑے وزراء۔ جب کھانا رکھا گیا کھانے کے لیے تو حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ جو مسلمانوں کے امیر کے طور پر اس دعوت میں شریک تھے، کھانا کھانے کے دوران ایک لقمہ دسترخوان پر گر گیا۔ اب آپ نے وہ اٹھایا اور اس کو اٹھا کر کھا لیا۔ اب وہاں جو اہل عجم تھے ان کے نزدیک یہ کوئی اچھا عمل نہیں تھا، انہیں ذرا آکورڈ سا یہ لگا کہ یہ کیا کیا۔ وہ عجیب و غریب نظروں سے معقل ابن یسار کو دیکھ رہے ہیں، تو جو اس وقت آپ کے ساتھ لوگ موجود تھے انہوں نے کہا کہ اے امیر، اگر آپ کو اور کھانے کی حاجت ہے تو آپ کو اور کھانا پیش کر دیتے ہیں، یہاں پر کچھ عجمی لوگ موجود ہیں، کچھ جاہل لوگ موجود ہیں کہ جنہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ سنت ہے، آپ ان لوگوں کے سامنے یہ عمل نہ کریں کہ یہ اسے برا محسوس کر رہے ہیں، انہیں اچھا نہیں لگ رہا۔ تو حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھ سے یہ گوارا نہیں ہوتا کہ ان جاہلوں کی وجہ سے میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ یہ ہے ان کی سنت سے محبت کہ اس موقع پر ان لوگوں کی پرواہ نہیں کی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا ایک تقاضا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بے شمار عظمتوں سے نوازا ہے۔ ایک انسان جن کوالٹیز سے محبت کرتا ہے، محبت کی وجہ ہوتی ہے کوئی نہ کوئی حسن و جمال سے محبت کرتا ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا حسن و جمال کا پیکر لے کر تو آئے کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کہ آپ جیسا حسن و جمال والا میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ جیسا خوبصورت کبھی کسی عورت نے جنا ہی نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، آقا آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا، گویا کہ آپ کو ویسا ہی پیدا کیا گیا جیسا آپ چاہتے تھے، ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا۔ یہ صرف حضرت حسان بن ثابت نہیں فرما رہے، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری حیات طیبہ
ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن مبارک، آپ کا لڑکپن مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی، یہاں تک کہ 40 سال کی جب عمر ہوتی ہے اور کوہ صفا پر تشریف لے جاتے ہیں اور تمام اہل مکہ کے معززین کو جمع کر کے ان سے اپنے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اے لوگو تم میرے بارے میں کیا کہتے ہو، تو وہ تمام کے تمام کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کو صادق و امین کہتے ہیں۔ ساری زندگی کسی کافر نے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں کوئی نقص نکالنے کی جرات نہیں کی۔ کوئی نقص ہوتا تو بیان کرتا۔ یہاں تک کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان نہیں ہوئے تھے تو قیصر روم کے دربار میں جاتے ہیں۔ قیصر ان سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ پوچھتا ہے۔ جو پوچھا تو جو انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں پایا، من و عن بیان کر دیا، ویسا ہی بیان کر دیا کہ جیسا پایا تھا۔ تو قیصر روم کہتا ہے کہ یہی تو وہ ہستی ہے کہ جن کا ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب مقدس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی نشانیاں موجود تھیں۔ تورات مقدس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی نشانیاں موجود تھیں کہ قرآن مجید فرقان حمید نے ان اہل کتاب کے لیے فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے لیے فرمایا کہ یہ میرے محبوب کو ایسے پہچانتے ہیں کہ جیسے یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یعنی اتنی زیادہ نشانیاں تھیں، اور واقعی اس دور کے لوگوں نے پہچانا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل شیر خارگی کے عالم میں تھے۔ سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے دل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر یہ اشتیاق پیدا ہوا کہ یہ بڑی عجیب و غریب شخصیت کے مالک ہیں کہ جب سے ہمارے گھر میں آئے ہیں ان کے نور سے ہمارا گھر روشن ہو گیا۔ عورتیں آ کر کہتی ہیں کہ اے حلیمہ، کیا تمہارے پاس مال و دولت میں اضافہ ہو گیا ہے کہ تم اپنے گھر کا چراغ بند نہیں کرتی؟ تو میں انہیں یہ کہتی کہ میرا تو کوئی چراغ روشن نہیں ہوتا، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روح مبارک کی چمک ہے کہ جس نے ہمارے گھر کے در و دیوار کو روشن کر رکھا ہے۔ فرمایا کہ جب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف لائے، میرے غلہ میں اضافہ ہو گیا، میری بکریوں کی دودھ میں برکت ہو گئی، میرے لاغر جانوروں کو اللہ رب العزت نے توانا کر دیا، اور لوگ جو بیمار ہو جاتے، جو غمزدہ ہوتے، میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ ابھی شیر خارگی کا عالم تھا، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارک ان بیماروں پر پھیرتی، اللہ رب العزت انہیں شفا دے دیتا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات کو میں نے دیکھا کہ آپ اپنے گہوارے میں ہیں، آپ اپنی انگلی کا اشارہ کرتے ہیں، چاند بھی آپ کی انگلی پر رقص کرتا ہے۔ تو یہ سارے مناظر دیکھ کر میں نے سوچا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی غیر معمولی انسان معلوم ہوتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ میں مکہ مکرمہ کے راستے میں ایک نجومی کے پاس پہنچی، تو جب میں اس کے پاس پہنچی وہ یہودی تھا، تو اس نے جیسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو شور مچا دیا کہ اے یہودیوں، سارے جمع ہو جاؤ اور اس بچے کو ابھی قتل کر دو کہ یہ وہی بچہ ہے کہ جس کا ذکر آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تورات مقدس میں پڑھا، یہ تمہارے دین کو ختم نہ کر دے، اسے آج ہی قتل کر دو۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں فوراً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں سے لے کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر وہاں سے چلی گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 6 سال کی ہوتی ہے اور آپ مدینہ منورہ میں اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ جب تشریف لے گئے تو فرماتے ہیں کہ وہاں کے یہودی مجھے گھورا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ تم یہ بتاؤ کہ کیا تمہارا نام ہی محمد ہے؟ میں کہتا ہاں میرا نام محمد ہے۔ میری آنکھوں کی سرخی کو دیکھ کر پوچھتے کہ یہ سرخی جو تمہاری آنکھوں میں نظر آ رہی ہے، یہ سرخی کیا تمہاری آنکھوں میں کوئی مرض ہے یا ویسے ہی رہتی ہے؟
فرمایا کہ میری آنکھوں کی سرخی تو یہ رہتی ہے، تو پھر پکار کر کہتے، اشارہ کر کر کے کہتے کہ یہ وہ بچہ ہے کہ جسے اللہ رب العزت نے اپنے آخری رسول کے حوالے سے منتخب کیا ہوا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری رسول ہیں. ان کی اطاعت، ان کی فرما برداری، ان کے طریقہ کار پر چلے بغیر ہدایت نہیں ملے گی، آسانی نہیں ہوگی. اگر فلاح چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، دنیا اور آخرت کی نعمتیں چاہتے ہیں، تو ان کی اطاعت میں اپنی زندگی کو ہمیں گزارنا ہوگا. سب سے بڑی کامیابی جسے ہم سمجھتے ہیں وہ کامیابی نہیں ہے. کامیابی سب سے بڑی وہ ہے کہ جس نے اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزار دی، کہ قرآن عظیم نے اسے کامیابی فرمایا. ہمارا ایسے اجتماعات میں جمع ہونا اس لیے ہوتا ہے کہ یہاں سے ایک سبق لے کر جائے کہ یہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے. ایک مسلمان ہونے کے ناطے میری جو رسپانسبلٹیز ہیں میں انہیں پورا کروں، ایک پریکٹسنگ مسلم بنوں، اور جو شعبہ مجھے ملا ہے اس شعبے میں رہتے ہوئے میں دین کی خدمت کروں. کتنا بڑا فائدہ ہوگا. خیر الناس من ينفع الناس، حدیث پاک میں بہترین انسان وہ ہے کہ جو دوسروں کو نفع پہنچائے. تو ڈاکٹر اگر نفع پہنچائے تو اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ لوگوں کے دکھ درد کا احساس کرے، تکلیف کا احساس کرے. مریض آتے ہیں، مریض کی عیادت کرنے کا ثواب کہ 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں جو مریض کی عیادت کرتا ہے. ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اسلام نے زندگی کے تمام جو پہلو ہیں، تمام جو گوشے ہیں، تمام کا احاطہ کیا ہوا ہے. اگر ہم اسے اپنی پریکٹس میں لے کر آئیں تو ہمارا معاشرہ امن اور سلامتی کا گہوارہ بن جائے. اللہ رب العزت ہمیں یہ سعادت عطا فرمائے کہ ہم جس بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں. اللہ تبارک و تعالی ان کو دین و دنیا کی برکتوں سے مالا مال کرے، ان کی محبتوں کو قبول فرمائے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی محفل انہوں نے سجائی. اللہ کرے کہ ہم یہاں سے یہ درس لے کر جائیں، ایسی محافل میں آ کر جو ملنا چاہیے، جو سیکھنا چاہیے، کہ ہم خالی زبانی دعوی محبت کرنے والے نہ بنے بلکہ ایک پریکٹسنگ عاشق رسول بنے. اللہ تعالیٰ ان کی محبتوں کو قبول فرمائے، اور ہم جتنے بھی اسلامی بھائی یہاں پر موجود ہیں، جتنے بھی ڈاکٹرز موجود ہیں، تمام کو دین و دنیا کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.